السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، بھارت کے احمد آباد کے سومناتھ کے اندر 9 ایسی مساجد کو توڑا گیا جو 500 سال پرانی تھی۔ دوستو، آج کی تاریخ میں یہ بہت بری خبر ہے کہ چند منٹوں کے اندر حکومت نے 9 ایسی مساجد اور قبرستان اور درگاہوں کو بلڈوز کرا دیا گیا، جو بھارت کے اتہاس میں یہ پہلی بار ہوا ہے۔ اور کیوں ان مساجد کو زمین دوز کر دیا گیا؟ آئیے آخرکار یہ وجہ کیا تھی مساجد کو زمین دوز کرنے کی؟ آئیے ہم اس ویڈیو کے اندر سنتے ہیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سپٹمبر کی رات کو 12:30 بجے ایک فون آیا کہ یہاں اس طرح ڈیمولیشن جاری کیا ہے ابھی۔ تو اس وقت تو حکیم صاحب کو بھی لوگوں نے فون کیا، ہمارے ایڈوکیٹ جو ہیں، اور انہوں نے بھی پھر ربط کیا۔ تو طے یہ ہوا کہ بھئی اس کو کسی طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور وہاں کے لوگوں کو بھی کافی فون آ رہے تھے۔ تو ہم نے ہمارے ایڈوکیٹ طاہر حکیم صاحب سے مشورہ کیا اور لوگوں کو احمدآباد بلا کے ان سے مشورہ کیا، اور اس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ جبکہ وہاں کی ایک کمیٹی ہے جس نے ڈیمولیشن جو ہو رہا ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 1 اکتوبر تک کوئی ڈیمولیشن نہیں ہوگا، اور یہ 28 کو شروع ہوا تھا، وہ یہاں معاملہ تھا۔ تو حکیم صاحب نے اور ہمارے جو وکلا تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ہائی کورٹ میں اس کے لیے پٹیشن کریں، اور ہم نے ہائی کورٹ میں کی۔ ہائی کورٹ نے اچھی طرح ہمیں سنا، ہمارے وکیلوں نے اچھی دلیلیں کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت معاملہ رک گیا اور ہماری پٹیشن داخل ہو گئی اور ہم کو تاریخ دی گئی۔ اور اس میں ہماری طرف سے ایک پریشر یہ تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اس تاریخ کے درمیان گورنمنٹ تھرڈ پارٹی کو وہ الاٹ کر دے تو ہمارے کچھ کام کرنا پڑے۔ تو وہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر سپریم کورٹ میں اسی سلسلے میں درخواست کی گئی، اور دوسری جو پہلے کی ڈیفیمیشن کی تھی وہ آنے والی تھی۔ تو اس سلسلے میں وہ جو ہماری پٹیشن تھی، آج اس کی ہیئرنگ تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے وکیلوں نے بڑی محنت کی۔ حکیم صاحب نے تمام یہاں کے وکلا کو جو ہمارے ساتھ تھے ان کو بریف کیا۔ اس میں نمایاں ناموں میں کپل سبل صاحب ہیں، اعجاز مقبول صاحب ہیں، حذیفہ صاحب ہیں، اور ان کے دیگر ساتھی جو تھے۔ وہ کل رات کو آدھی رات سے بھی زیادہ وقت گزر گیا، ہمارے حکیم صاحب اور ثاقب انصاری جو ہمارے دوسرے ایڈوکیٹ ہیں، ان لوگوں نے بریف کی، اور آج وہ مقدمہ ہیئرنگ پر تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ کورٹ نے بہت پیشنس سے اس کو سنا، اور جو ہم چاہتے تھے وہ کسی حد تک ہمیں کامیابی دی اللہ نے، کہ کورٹ نے تاریخ ڈالی۔ لیکن ہمارے وکیل نے گزارش کی کہ ہائی کورٹ میں جب فیصلہ ہو اس کے پہلے یہ لوگ کسی کو الرٹ کر دیں، یا یہاں میٹر چلتا رہے کسی کو الرٹ کر دیں تو دشواری کھڑی ہوگی۔ اس لیے اس پر روک لگا دی جائے کہ تھرڈ پارٹی الرٹمنٹ نہ کر سکے گورنمنٹ، اور سپریم کورٹ نے اس پر اسٹے کر دیا کہ جب تک ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ فائنل ڈیسیژن نہیں ہوتا وہ تھرڈ پارٹی الرٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ سومناتھ ٹرسٹ کو یہ زمین نہیں دیجیے؟ ہاں، نہیں، کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ تھرڈ پارٹی سے مطلب اس میں سومناتھ ٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے اور مرین بورڈ کا بھی وہ چاہتے تھے، وہ کسی کو بھی لینڈ الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ اور ہمارے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے، ہم 11 نومبر کو واپس ہماری۔ دوستو، سومناتھ کے اندر جو ہوا ہے، مساجد کو زمین دوز کیا گیا ہے، اس کے بارے میں جمعیت علماء ہند نے ایک اردو اخبارات کے اندر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا اسد محمود مدنی صاحب نے کیا کہا ہے، آئیے آپ کو وہ سنا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کہا کہ قدیم عبادت گاہیں ہمارے ملک کی تہذیبی وراثت کا حصہ ہے، جنہیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سومناتھ میں جو کچھ ہوا اس سے پورے ملک میں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ حکومت کو کسی کا بھی گھر اس طرح گرانا نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ 9 ایسی مساجد کو زمین دوز کر دیا گیا ہے جو بھارت کے اندر
भारत के अहमदाबाद सोमनाथ के अंदर 500 साल पुरानी थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद अभी तक वो डोजर एक्शन अभी तक रुका नहीं गया है। दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर मुलाहिजा फरमाया। दोस्तों, इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।